حج فرات تو کوئی نہیں ہوتا، افراد ہوتا ہے کرنے والے پر طواف بھائی طواف زیارت کے بغیر تو حج ہی نہیں ہوتا اللہ کے بندے. واجب کیا ہو تو حج کا فرض ہے. اگر طواف زیارت نہیں کرو گے حج بھی نہیں ہوگا، بیوی بھی حلال نہیں ہوگی کبھی، چاہے حج افراد ہو، چاہے حج تمتع ہو یا حج قران ہو. طواف زیارت تو بعض علماء کے نزدیک رکن ہے اور بعض کے نزدیک فرض ہے. کہ افراد میں بھی طواف ہوتا ہے. اللہ کے بندے طواف زیارت کے بغیر تو حج ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی کوئی شخص کسی کی دعوت کرتا ہے اور دعوت کے پہلے ختم شریف دلواتا ہے. یہ ختم شریف جو ہے یہ تو خالص بدعت ہے. باقی کھانے کی دعوت کا کوئی حرج نہیں، لیکن پتہ ہوگی اسی طرح ختم دلواتا ہے تو ایسی دعوت نہیں کھانی چاہیے، بدعت کی تائید ہوتی. اور یہ بدعات ہیں ختم کبیر اور ختم صغیر اور سارے. اور پتہ نہیں لوگوں کی عقل کو بھی کیا ہو جاتی ہے کہ پیسے ہمارے ہیں، چاول ہمارے ہیں، ثواب مولوی کے پاس ہے، وہ ختم کبیر اور صغیر پڑھے گا اور پھر جناب ہم کھانا شروع کریں گے. سب بدعات ہیں. یہ مولوی حضرات نے اپنے پیٹ کے لیے راستے بنائے ہیں، کیونکہ ایسے تو تم بھی کبھی کھانا نہیں دیتے نا، تم نے کبھی پوچھا؟ تو اب لازمی بات ہے وہ بیچارہ ایسے ہی کرے گا نا. وہ ایک کہتے ہیں نا جی کہ اپنا ایک مولوی کو بلایا نکاح پڑھانے کے لیے. اس کا خیال یہ تھا کہ بڑے آدمی ہیں تو مجھے نکاح پڑھانے کے اچھے خاصے پیسے دیں گے. جب نکاح ختم ہو گیا تو انہوں نے 10 روپے پکڑا دیے. اب وہ کیا کرے بیچارہ، لیکن مولوی بڑا تیز تھا تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے 2 رکعت نماز شروع کر دی اور پڑھا والضحیٰ ترٹ والنکاح واللیل اذا سجیٰ ترٹ والنکاح. وہ ساری وہ مولوی صاحب کیا انہوں نے کہا پیسے نہیں دیے تو میں اپنا نکاح توڑ رہا ہوں. اور انہوں نے منت کی 1000 روپیہ دیا، جان چھڑائی بھی نکاح تو نہ توڑو. مولوی پھر یہی کرتے ہیں، کبھی کلمہ شریف، کبھی ختم شریف، کبھی قرآن خوانی، کبھی آیت کریمہ، کبھی 11ویں شریف، کبھی 12ویں شریف، کبھی امام جعفر کے کونڈے. یہ سارے پیٹ کے مسئلے ہیں، اقتصادی مسئلہ ہے. اس لیے ان مولویوں کو کبھی تم نے بھوکا مرتا دیکھا ہے؟ مل آنر بھوکا ہو جائے گا، یہ مولوی کبھی نہیں ہوگا. اس کا تو ساری دنیا کے گھروں میں حصہ ہے. یہ کہاں سے بھوکا ہوگا؟ لیکن یہ کھانا ناجائز ہے، باقی تیری مرضی. آنکھوں کے لیے امیری تو خیر دنیا میں کوئی نہیں. معمیری ایک دوا ہوتی ہے، بوٹی ہوتی ہے، پتہ کرو مل جائے، اللہ عالم. آج کل سنا ہے ملتی نہیں. معمیرہ اور معمیری ایک بوٹی ہے، اس کو وہ گلاب میں کھرل کر کے، سرمے میں کھرل کر کے بناتے ہیں. کسی طبیب سے پوچھو، کسی حکیم سے پوچھو جو اللہ والا بھی ہو، اللہ سے ڈرتا بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ پتھر رگڑ کے رکھا ہوا ہو، انشاءاللہ چند دن پہننے کے بعد اندھے ہو جاؤ. اگر حج پہ آئے اور حج تمتع ہے تو بکری ہے، قران ہے تو بکری. اور قربانی والی بکری جو اپنے ملک میں کرتے تھے وہ الگ ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو اگر تم حج پہ نہ آتے وہاں قربانی نہ کرتے. وہ قربانی اضحیہ الگ ہے. یہ دم تمتع ہے یا دم قران ہے یا دم شکر ہے، یہ الگ ہے. سرکاری زمین پہ کسی بندے کا قبضہ تھا، میں نے اس بندے سے پیسے دے کے جگہ خریدی ہے، مسجد کے لیے وقف کر دی ہے. میرا بھائی احتیاط تو اسی میں ہے، جب وہ زمین اس کی تھی ہی نہیں، وہ ناجائز قابل تھا تو کیسے بیچ لی؟ اس کی تو زمین نہیں تھی، وہ سرکاری زمین تھی. اگر وہ قابل تھا مانا ناجائز قبضہ تھا، اس نے تو اپنے پیسے بنا لیے، تم نے تو مشکوک چیز خرید لی نا. اس لیے بہتر ہے اس کو کہو بھی اپنے پیسے واپس کر، زمین واپس کر اور پیسے مجھے دے دو. وہاں مسجد بناؤ جہاں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی شبہ نہ
نہ ہو کہ یہ زمین کس کی ہے، یہ صحیح مالک ہے، قابض ہے، نجائز ہے، شاملات دہ ہے، زمینیں سرکار کی بچی ہوئی ہیں، تو وہاں قبضے کر کے کبھی مسجد نہ بنائیں، مسجد خالص زمین پہ بنائیں۔ کہتے جی آپ کی کتابیں جو ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ کافی کتابیں چھپ چکی ہیں، دروس حرم 4 جلد، خطبات مکی 4 جلد، منہاج مسلم 2 جلد، خلفائے راشدین 2 جلد، ازواج النبی 1 جلد، اسلام میں عورت کا مقام 1 جلد، اس کے علاوہ بھی بہت چھپی پاکستان میں ملتی ہیں، یہاں تو اردو کوئی پڑھتا نہیں، یہاں کون لے گا؟ پاکستان میں جو کتابیں بیچنے والے لوگ ہیں ان سے بھی مل جاتی ہیں اور مکتبات سے بھی مل جاتی ہیں۔ ابھی الحمدللہ تفسیر قرآن بھی چھپنا شروع ہو گئی، تفسیر مکی کے نام سے، اس کے 3 جلد اس وقت تک چھپ چکے ہیں، باقی کام ہو رہا ہے۔ اللہ کو توفیق، اللہ نے توفیق دی اور وسائل عطا فرمائے، چھپتا رہے گا آہستہ آہستہ۔ یہ تو آپ کو اچھا، بعض لوگوں نے ان کتابوں کو، میں نے سنا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو وہاں سے آپ نکال دیں۔ 2 سال پہلے حج کیا تھا، دوسرے آدمی نے میرا سر گنجا کیا، لیکن اس نے بات ابھی نہیں کاٹے، کوئی آدمی، وہ ٹھیک ہے۔ اگر 2 آدمی حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، وہ خود اپنے سر پہ سیفٹی سے بال صاف کر، تب بھی جائز ہے۔ قربانی اگر حضور کے نام پہ میں کروں، بالکل جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہر سال حضور کے نام پہ قربانی کرتے تھے۔ اگر آدمی شعبان میں مدینے میں مکے میں آ گیا ہے، مدینے میں وزٹ پر آئے تھے، مکے میں اگر اب وہ مدینے سے اگر آئیں تو ان کی مرضی ہے، وہ حج افراد کریں، تمتع کریں، قران کریں، کیونکہ مدینہ پاک تو میقات ہے۔ ویزے پر سعودی عرب آیا، چھٹی چلا گیا، اب والد کی طرف سے حج کا ارادہ ہے، واپسی پہ جدے میں 3 دن قیام کے بعد عمرہ کیا، اب حج تک ادھر ہے، ٹھیک ہے، بالکل والد صاحب کا حج بدل کرو، حج افراد ہوگا آپ کا۔ مجھے ایک دوست نے 3000 دیے کہ میرے 3 حج بدل کرا دو، تو کسی غریب لوگوں کو جو غریب ہیں ان کو 1000 دے کے نام بھی دو، ان کی نیت سے وہ جا کے حج کریں۔ مسواک کرنے کا مصون طریقہ یہی، آپ یوں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یوں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مکہ کے رہتا ہوں، عمرہ جدہ ایئرپورٹ سے 29 شوال کو کیا، دوسرا عمرہ 4 ذی القعدہ کو، تو آپ کا حج جو ہے وہ تو افراد ہی رہے گا، جو کہ مکے والا حج افراد کے علاوہ اور کوئی حج نہیں کر سکتا، اور آپ کا عمرہ بھی جدے کا ہے، کوئی میقات کا عمرہ نہیں ہے، اس لیے حج افراد رہے گا، لیکن دم دینی پڑے گی کہ آپ کو اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مکہ شریف کے اندر جتنی مسجدیں ہیں سب میں انشاءاللہ پورے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو گے 1 کا لاکھ ملے گا، بلکہ جماعت سے پڑھو گے انشاءاللہ تو 25 لاکھ تک بڑھ جائے گا۔ عید کے لیے مسجد نبوی گیا ہوا تھا، واپسی پہ عمرہ کیا، دوبارہ پھر زیارت کے لیے گیا تھا، پھر عمرہ کیا۔ بہرحال آپ نے مدینہ منورہ سے عمرہ کیا ہے، آپ کا حج تمتع ہوگا، 1 بکری آپ کو تمتع کی رکھنی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی نفلی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ میرا بھائی گزار
گزارش یہ ہے کہ جو قربانی آپ ہمیشہ کرتے تھے وہ اگر اپنے ملک میں کر لیں جائز ہے. حج کی بکری ہر حال میں مکے میں ہو، تمتع ہو یا قران ہو یا جرمانے کی بکری ہو یا دم احصار ہو، فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تو وہ تو لازم مکے میں، اور وہ قربانی جو ہے اپنے ملک میں کرا دیں تاکہ وہاں کے غریب لوگ فائدہ اٹھائیں. ایک آدمی نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد حمام میں جا کے اپنے سر پہ حلق خود کیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک کیا اس نے، کیونکہ یہاں بھی تو بڑا مسائل ہے نا میرا بھائی. ابھی رمضان میں 30 ریال نائی لیتے تھے سر پہ اسرا پھیرنے کا، اور 30 ریال کو اگر آپ 30 سے 900 روپیہ لگتا ہے، یعنی سر بھی کٹاؤ 900 روپیہ بھی دو. اور حجام بھی سارے الحمدللہ اناڑی ہوتے ہیں، حاجیوں کے سر پہ سیکھتے ہیں، 4-5 زخم لگانے تو معمولی بات ہے نا ان کے لیے. اس لیے اگر آپ اپنے سر پہ اسرا پھیریں بہت اچھا. عورت اپنے بالوں کو، اس کے تو بال ویسے لمبے ہوتے ہیں، یوں پکڑ کے آخر میں خود کاٹ لے، بالکل ٹھیک ہے. یا 2-3 ساتھی ہو، ایک دوسرے کے سر پہ اسرا پھیر دو تو بالکل جائز ہے، پیسے بھی بچ جائیں گے، کام بھی سیکھ جاؤ گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الاحد